بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب عرض کیا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روح کس دن گھر پر آتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایات بتائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھو جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہو بکا کرتی ہیں اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں اور ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنی رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک اعمال کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں کسی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعرات کا ہے، یعنی جمعہ کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنی دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اس طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال کا ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھا، تو بھی ان پر رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ناظرین، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح جمعرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طرح کی ایک اور حکایت بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی آہو بکا سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے علی، کیا مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی روح واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو اعمال کا ہدیہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا
دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں، ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کو آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی ایک روح تو جنت میں ہوتی ہے اور انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنے عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے اور والدین میں والدہ کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔